پہلے وقتوں میں ازدواجی محبت کی گہرائی کا اندازہ زوجین کی ایک دوسرے سے لا تعلقی سے لگایا جاتا تھا۔ جو فریقین دن بھر سب کے سامنے ایک دوسرے سے دور دور اور لا تعلق رہتے تھے، پھر ان کی تعداد اولاد میں سب سے زیادہ طوفانی و جولانی پائی جاتی تھی۔ ہماری رشتے کی ایک پھوپھو سے مارے بچپن کے ہم نے پوچھ لیا کہ آپ کے میاں باہر سے آئے ہیں اور اب سے ملے تک نہیں، باقی سب سے تو یوں بغل گیر ہوئے ہیں جیسے کبھی کے بچھڑے اب جا کر ملے، منہ دوپٹے میں چھپا کر بولیں ادھار ہے۔ تب سمجھ نہ آنے والی نظروں سے ہم نے کافی دیر انہیں ٹٹولا، مگر بات ادھر سے ادھر کر گئیں۔ جتنی پرانی شادی کی تصاویر ہیں اٹھا کر دیکھ لے، دلہن کے ساتھ دلہے کی آنکھیں بھی یوں بند ملیں گی جیسے آنکھیں بند کر لینے سے کبوتر بلی کا سامنا کرنے سے بچ جائے گا۔ آج سے 3 دہائی پہلے تک شادی سے پہلے شادی کا نام لینا بھی بے شرمی سمجھا جاتا تھا۔ بقول ہماری اماں، ان کی شادی کی تاریخ مقرر ہونے کے بعد ماموں جان کچھ بات کرنے کے لیے کمرے میں تشریف لائے تو وہ مارے شرم کے رضائی کی دوسری طرف سے یوں کھسک لیں کہ ماموں کتنی ہی دیر تک رضائی کے ابھار کو ان کا سر سمجھ کر بات کرتے رہے۔ بعد میں 9 مارچ کو ہونے والی اس شادی کے نتیجے میں 10 دسمبر کو ہم پیدا ہو چکے تھے۔ یہ جانو مانو نئے زمانے کے چونچلے ہیں کہ شادی کے بعد سب پرانی خواتین شوہروں کو یہ حسن کے ابا کے نام سے پکارا کرتی تھیں۔ دادی اماں سے میں نے پوچھا کہ عذرا کے ابا سے پہلے طرز تخاطب کیا تھا؟ ذہن پر زور دے کر بولیں یاد نہیں، پھر کہنے لگیں بس اے جی کہتی تھی، اور سمجھ جاتے تھے۔ انتہائی سادے زمانے تھے۔ رشتے کی ایک خالہ بتاتی ہیں کہ جب بیاہ کر گئیں تو گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ مجتا احساس کی چارپائی کمران سہاگ میں بچھا دی گئی اور سونے سے پہلے مجمع کے سامنے زبان دے کر سوئیں کہ کمر موڑ کر پیچھے کی طرف نہ دیکھیں گی۔ ساتھ ساتھ قسمیں کھاتی رہیں کہ سنتی بھی اونچا ہے، اس لیے بے فکر ہو کر سرگوشیوں میں بات کی جا سکتی ہے۔ گل نوخیز اختر۔